چھوٹی نشانیاں تو گزر چکی ہیں، جیسے شام کے سائے ڈھل جاتے ہیں، لیکن اب جو آنے والا ہے وہ 10 ایسے واقعات ہیں جو اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ اور یہی فرمان اس پوری بات کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آگے جو کچھ بھی آنے والا ہے وہ کتنا اہم اور یقینی ہے۔ یہ 10 واقعات کوئی الگ الگ حادثے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں، ہر ایک نشانی پچھلی سے بڑی، جو ہمیں بالکل آخری انجام کی طرف لے کر جائے گی۔ اس سلسلے کی ہر ایک نشانی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوتا ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی آزمائشوں سے ٹھیک پہلے دنیا کو انصاف اور امید کی ایک جھلک دکھائی جائے گی، اور یہی ہے پہلی بڑی نشانی، امام مہدی کی آمد۔ امام مہدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک نیک رہنما ہوں گے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود اقتدار نہیں چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں صرف ایک رات میں اس عظیم کام کے لیے تیار کرے گا، ایک ایسی دنیا کو انصاف سے بھر دینا جو ظلم سے بھری پڑی ہوگی۔ یہ وعدہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، جو ان کے نسب کی تصدیق کرتا ہے اور انصاف کے اس آنے والے دور پر ہمارے یقین کو اور بھی پکا کرتا ہے۔ لیکن امام مہدی کے قائم کردہ انصاف کے دور کے فوراً بعد انسانیت کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک ایسا زبردست دھوکہ جس کا مقابلہ صرف آسمانی مدد سے ہی ممکن ہوگا۔ اور اس آزمائش کا ایک نام ہے المسیح الدجال۔ وہ جھوٹا مسیح ہے، اور اس کا فتنہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں آئی۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ بالکل نہیں ہوگا۔ دجال صرف 40 دنوں میں پوری دنیا میں پھیل جائے گا، لیکن یہ دن عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ وقت خود جیسے ٹوٹ جائے گا۔ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا لگے گا، دوسرا 1 مہینے جتنا، اور تیسرا 1 ہفتے جتنا۔ اس افراتفری میں ایمان کو ایسے پرکھا جائے گا جیسے پہلے کبھی نہیں پرکھا گیا۔ ایک طرف وہ دھوکہ دینے والا ہوگا جس کی نشانیاں بالکل واضح ہوں گی، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، تو دوسری طرف ہوں گے نجات دہندہ عیسیٰ علیہ السلام، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو قائم کرنے، صلیب کو توڑنے اور ہر طرح کی جھوٹی عبادت کو ختم کر کے انصاف قائم کرنے کے لیے اتریں گے۔ اور جب یہ دھوکہ اپنے عروج پر ہوگا، تب ہی آسمان سے مدد آئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور لد کے دروازے پر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ مگر دجال کی شکست کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، انسانیت کو سکون کا سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ ایک اور بے قابو طاقت دنیا پر چھوڑ دی جائے گی۔ قرآن ہمیں ایک ایسی قوم کے بارے میں بتاتا ہے جو صدیوں سے ایک دیوار کے پیچھے قید ہے، لیکن قیامت کے قریب وہ آزاد ہو جائے گی، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ انہیں گنا نہیں جا سکے گا، لہروں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے، سارے وسائل ختم کر دیں گے اور ہر طرف فساد مچا دیں گے۔ کوئی انسانی طاقت انہیں نہیں روک سکے گی، صرف اللہ کا ایک براہ راست حکم ہی انہیں ختم کر پائے گا۔ یاجوج اور ماجوج کے بعد اب بات انسانوں کی آزمائش سے بہت آگے بڑھ جائے گی۔ اب خود کائنات کی بنیادیں ہلنے لگیں گی اور واقعات کا سلسلہ ناقابل واپسی طور پر تیز ہو جائے گا۔ اس کے بعد کائنات کا نظام ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ ایک پراسرار دھواں نمودار ہوگا، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور دنیا کے 3 حصوں میں زمین دھنس جائے گی۔ لیکن سب سے بڑی نشانی وہ ہوگی جو آسمان میں ظاہر ہوگی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوا، سمجھے ایک دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، توبہ کا دروازہ۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ یہ حدیث اس بات کو بالکل صاف صاف بتا دیتی ہے۔ اور پھر آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ یمن سے ایک آگ بھڑکے گی جو تمام انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گی۔ پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس ایک آواز سے پہاڑ ریت بن جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور یہ پوری کائنات ایک کاغذ کی طرح لپیٹ دی جائے گی۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف خوفزدہ ہونا ہے؟ نہیں، یہ صرف معلومات نہیں، بلکہ تیاری کی ایک فوری دعوت ہے۔
یہ علم قیاس آرائیوں کے لیے بالکل نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، ہمیں یاد دلانا کہ اپنے ایمان اور اعمال پر توجہ دیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کب شروع ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے اگر یہ شروع ہو گیا تو کوئی کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر گہرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ تیاری کا وقت ختم ہو جائے، تیاری کر لیں۔ یہ ایک مختصر لیکن بہت ہی طاقتور پیغام ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔